ہم یہ آج بنا کے نہیں آئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی آج نہیں، 2012 سے جس دن سے بنی اس دن سے میں اس کمیٹی میں، اس وقت میں کوارڈینیٹر تھا، احسان صاحب تھے، مولانا سمیر صاحب تھے، چیئرمین رہ گئے، پھر مولانا سلطان رئیس ہے، میں وائس چیئرمین تھا، جب مولانا صاحب ہے بھی اب بھی میرے ساتھ ہیں، اب بھی ہمارے بہترین لوگوں نے سپریم کونسل کا، اس میں ہمارے اہل سنت کے 16 علماء کرام ہیں، مولانا محیط صاحب، مولانا مالک صاحب، اس کا چراغ سے، دیامر سے، داریل سے، تانگیر سے، اس کا میں ذکر کرنا ہی چاہتا ہوں، جسے احمد علی صاحب نے جہاں جہاں ضرورت پڑی، جس وقت ضرورت پڑی، کس میں احتجاج کرنا ہے یا لانگ مارچ کرنا، جمعرات کو احتجاج کے لیے کال دینا پڑتا ہے، جمعے کے لیے کال دینا پڑتا ہے، 1 گھنٹے بھی دیر نہیں لگا۔ تانگیر کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سب سے بڑا اجتماع تانگیر میں ہوتا ہے۔ آپ کے علماء کرام کو یہ بھیجے میں میری جرات نہیں علماء کرام کے سامنے بات کرنا۔ ابھی تبلیغی جماعت کا کیا کام ہے؟ اچھائی کے لیے بلاتے ہیں نا، اچھائی کے بلاتے ہیں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے بلاتے ہیں، چلو یہ کام کرو، چھوڑ دو۔ تو ہمارا بھی چھوٹا سا یہ کام ہے، جس میں ہماری محنت سے، ہمارے دورے سے، ہمارے تحریک سے، اگر کسی غریب کو، اگر کسی یتیم کو، اگر کسی بیوہ کو سستا آٹا ملتا ہے، وہ بھی تبلیغ سے کم نہیں۔ آپ کے یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا کیوں ہے؟ کس لیے آئے ہیں؟ سمجھتے ہیں یہ کام بھی تبلیغ سے کم نہیں ہے، یہ کام بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بیوہ عورت آئی، کسی ٹیلر کے پاس گئی، آپ مولانا صاحب یہ ذرا میں آپ کی اس لیے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کتنا زیادتی کرتے ہیں۔ ایک بیوہ عورت آئی، آنے کے بعد اس ٹیلر کو ہم نے ان کو اسی طرح انہوں نے 25 تک لے جانا تھا، 3000 تک لے جانا تھا، ابھی بھی قیمت بڑھ رہے تھے، کچھ بڑھایا ہے۔ میں نے جب گرگٹ کو جام کر کے تقریر کیا تو انہوں کو سب نے کہا فدا صاحب ہم وہاں جام کر کے بھی نہیں بڑھائیں گے، مزید 15 روپے پر کلو بڑھا تھا۔ مجھے وہ یاد آیا، ایک بیوہ عورت آئی، ڈیلر کے پاس آئی، آنے کے بعد ایسے دیسی چیو مثال ہونا چادر پیسے ٹکتے ہیں، شبہ کر پیسے ٹکتے ہیں، کم پیسے نشن جگ بنتے ہیں۔ وہ چادر کھولنے کے بعد اس ڈیلر کو دے رہی ہے، کہتے ہیں بھائی جان یہ 500 روپے ہے، اس کو رکھو۔ 250 روپے اس وقت 40 کے جی کا تھوڑا 750 کو ملتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس 250 روپے نہیں ہے، پھر کسی سے لے کے دیں گے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یار دیکھو اگر 750 روپے بیوہ نہیں دے سکتی ہے، یہ یتیم نہیں دے سکتا ہے، جب کہ 2500 تک دیا یا 3000 تک دیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے یہ راتوں رات کبھی دائر، کبھی تنگیر، کبھی جلاس، کبھی کدھر 2 تاریخ کو میرا بہت بڑا جلسہ ہے اس وقت چندور میں، پنڈر میں ہے، میرے بہت جلسہ ہے، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے۔ ہم بھی اس طرح آپ سے گاڑی، کسی سے گاڑی لیتے ہیں، کسی سے مطلب ہے ساتھ ملا کے چلے جاتے ہیں، مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ جس کو گھر میں آٹا نہیں ہو، جس کو گھر میں تکلیف نہیں ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں اب بھی تانگیر کا عجیب البر صاحب منسٹر ہیلتھ ہے نا، جب ہم دھرنے دے رہے تھے، 21 دن کا میں نے دھرنا دیا، جب ہم دھرنے دے رہے تھے گڑی باغ میں، شروع میں دھرنے دے رہے تھے تو میں یہ سب چپی بحال کرا رہا تھا، لیٹر میں لکھ رہا تھا، جب اسپتالوں کے اس وقت ایکس رے کا فیس 200 روپے، لیبارٹری کا فیس 200 روپے، اسپیشلسٹ کا فیس 200 روپے، بیڈ چارجز 100 روپے، 700 روپے کسی کا بخار آتا ہے وہ اسپتال چلا جاتا ہے، اگر 700 روپے جیب میں ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنے مطالبات منوائے، لاسٹ میں یہ آیا اسپتال والا پرچی بھی ختم کر دو، یہ ٹیکس بھی ختم کراؤ۔ میں خود لے کے گلبر صاحب کے دفتر میں گیا، حاجی اس وقت بھی منسٹر صحت تھا، یہ گیا، میں نے کہا سر اس کو کینسل کر دو، ہم نے دھرنا ختم نہیں کرنا ہے، باقی معاملات طے ہو گئے۔ منسٹر صاحب کے سیکرٹری نے کہا فدا صاحب پہلے دھرنا ختم کراؤ بعد میں لیٹر لے جاؤ، پہلے دھرنا ختم کراؤ بعد میں لیٹر لے کے جاؤ۔ میں نے کہا بات یاد رکھو، یہ لیٹر تمہیں مجھے گڑی باغ میں دینا پڑے گا، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ کیوں؟ عوام کی طاقت،
وہ عوام کی طاقت. جب لیٹر نہیں ملا میں واپس گڑباغ گیا. گڑباغ جا کر میں نے مسجدوں سے اعلان کرایا چلو چلو گڑباغ چلو. امام بانو سے اعلان کرایا چلو چلو گڑباغ چلو. جماعت خانوں سے میں نے اعلان کرایا چلو چلو گڑباغ چلو کہ میں اعلان کرایا. گھنٹے بعد گلبر صاحب لیٹر لے کے بندے کو بھجوا دیا. ابھی دیکھو نا میں نے 50-100 روپے ہوں گے کسی بیوہ کے جیب میں دیکھو, کسی یتیم کے جیب میں دیکھو, اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہے. وہی چیز دیکھو اپنے کبھی اپنے نیچے دیکھو. یہ علماء کرام میرے سامنے بیٹھے. اگر میں مسٹیک, ہم علماء نہیں ہے یا عالم نہیں ہے, اگر مسٹیک بھی تو میں کوئی آپ گائیڈ کریں. بیٹھے ہوئے ہیں آگے سامنے. میں جنوری کی بات کر رہا تھا. جب میں آپ کی ایک قدرتی شریف ہو گئی اور ایک کڑا ہوا گندم دینے کے لیے گیا اسی جنوری میں کالے صاحب ابھی بھی جو ہمارے امور کشمیر ہے یہ ابھی لائیو پروگرام چلتا ہوگا, میرا سنتا بھی ہوگا اور سننا بھی ہے. اگر خدا غلط بولتا ہے تو میں جرم, اگر آپ بات بولتے ہیں تو آپ کا جرم ہے. یہ میں بیٹھ گیا مواقع کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے گا یہ ہوا. ہاں بلال چیئرمین صاحب جیسا نہ ہوا سب کو باہر نکالا. اس میرے ساتھ تجویر کا ایک لڑکا بھی تھا یہاں شاہی, وہ بھی آپ کا سید تھا, وہ ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ تھا. 2 بندے اور بھی تھے. میں نے یہ مذاکرات ہو گئے. اس دفعہ کی کہہ رہا ہوں جو کٹوتی ہو گئی تھی. اس نے کہا بلال صاحب بات سنو, کہتا ہے آپ لوگ گلگت والے 450 روپے کا چاول کھاتے ہو اور ہم سے 13 روپے کا گندم مانگتے ہو. 450 روپے کا کلو چاول کھاتے ہو اور ہم سے 13 روپے کا گندم کھاتے ہو. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہم یہاں سے بیچتے ہیں, وہاں امیر بھی کھاتا ہے, غریب بھی کھاتا ہے, اور سیکٹری بھی کھاتا ہے, ٹھیکیدار بھی کھاتا ہے, دکاندار بھی کھاتا ہے. دکان بنے گناتے ہیں سب. اگر آج یہاں پہ آٹے تھیلے تقسیم جو بڑا انجبا انیا تو جو بڑے بند سکتے بڑے یا زور بند سکتے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا دکاندار بھی کھاتا ہے, اس نے کہا دکاندار بھی کھاتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے کہا پہلا سوال کا جواب مجھے سن لو. دفتر میں بیٹھ کر میں اس کے پاس ٹھیکیداری کے لیے نہیں گیا تھا, میں اس کے پاس نوکری کے لیے نہیں گیا تھا, اس کے پاس ٹرانسفر کے لیے نہیں گیا تھا. میں آپ کے حق لینے کے لیے گیا تھا, آپ کے حق لینے کے لیے گیا تھا. میں نے اسے یہ کہا دیکھو منسٹر صاحب آپ یہاں پہ ذمہ دار جیل پہ بیٹھے ہو, 32 اشیاء پہ سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیں اس سبسڈی میں کتنے پیسے دیتے ہو؟ 10 ارب 12 ارب زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ارب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عوامی ایکشن کمیٹی, عوامی ایکشن کمیٹی, فدا حسین, فدا حسین. میں تنگیر پہلی دفعہ آیا ہوں بازار کھرانوں کی مناول پہلی دفعہ آئی. اس نے کہا فدا صاحب, میں نے کافی بات سنا, یہ سبسڈی وہاں 32 اشیاء پہ دیتے ہیں. آپ نے کہا یہ 13 روپے کا بہت مشکل ہے. تو پھر میں نے سوال کیا آپ لوگ یہ میٹرو جو چلاتے ہیں, سرمے کی آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ لوگ جو میٹرو پہ آپ 30 ارب سبسڈی دے رہے ہو, 30 ارب روپے میٹرو پہ سبسڈی دے رہے ہو. اس کا ٹکٹ 150 میں آپ 30 روپے پہ دیتے ہو یا 40 روپے پہ دیتے ہو, 30 ارب دیتے ہو. پہ الگ, بجلی کا بل پہ الگ, اور اپنے چاہنے والوں کا لیے الگ آپ سبسڈی دیتے ہو. آپ کا دل نہیں ڈوبتا ہے, آپ کا دل نہیں ڈوبتا ہے, اور ہمیں 12 ارب دے کے تمہارا دل ڈوبتا ہے. اگر یہ بات ہے, اگر یہ بات ہے غریب امیر کی بات ہے تو ہمیں تمہارا سبسڈی نہیں چاہیے. شام سے اس طرف نہیں آؤ, ہم جانے گلگت بلتستان جانے نہیں آؤ. کون سکتا ہے خیرات دے, ہمیں خیرات نہیں مانگتے ہیں, ہم اپنا حق مانگتے ہیں. اور تو نے یہ کہا امیر بھی کھاتا ہے غریب بھی کھاتا ہے, کیا اپنے گھر سے دیتے ہو یا ریاست دیتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے میٹرو کے دروازے پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ یہاں سے امیر سفر نہیں کرے گا, غریب سفر کرے گا. وہاں امیر بھی سفر کرتا ہے, وہاں سے غریب بھی سفر کرتا ہے. آپ کا دل نہیں ڈوبتا ہے, میرے غریب کے 50 روپے کا سبسڈی مل جاتا ہے, تمہارا دل ڈوبتا ہے. تو اس پہ اس نے کہا بس 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 بس, وہ ایک ویڈیو کر رہا تھا, اس کو بھی روکا, بس بس بس. ابھی 60 ڈار کے پاس جاتے ہیں, دونوں 3 اور 3.5 سے میرا